آج ربیع الاول کی 14 تاریخ ہے اور دوسرا پیر کا مبارک دن آ چکا ہے۔ آج جو شخص بھی یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دنوں کو پھیر دیتے ہیں، اس کی نصیب اور تقدیر کو سنوار دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اپنے بند نصیب کے تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے اور پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے تو آج ربیع الاول کی 14 تاریخ کو یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے، اور جس کو یقین نہیں آتا وہ پڑھ کر دیکھ لے۔ آج 14 ربیع الاول ہے اور پیر کا مبارک دن ہے، اور جو خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، آج جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے، رب کریم راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتے ہیں۔ آج کا خاص وظیفہ ان کے لیے ہے جو کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، اعمال پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مشکلات پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو آج صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھنا، مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا، دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ وظیفہ فوری طور پر آپ کی حاجات کو پورا کر دے گا۔ آج مجھ سمیت ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رات کو مانگے اور صبح آنکھ کھلے تو ہر حاجت پوری ہو جائے، صبح وظیفہ پڑھے تو شام تک ہر مراد پوری ہو جائے۔ اگر آپ بھی راتوں رات امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، راتوں رات اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، راتوں رات اپنی خواہشات کو غیب سے پورا کروانا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے اور زمین کو بچھائے ہوئے ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ رب کریم کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ ایک بچہ جو اپنے ماں کا لاڈلا ہوتا ہے، وہ بچہ اپنی خواہش کو ظاہر کرے تو ماں اپنا تن من دھن سب بیچ کر اپنے اس بچے کی خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے تو اب اسے اپنے مقصد کی، اپنی حاجت میں اس کو کامیابیاں اور کامرانی سے ہمکنار فرماتا ہے۔ اور اللہ والوں، ربیع الاول کا مہینہ تو بہت ہی خاص مہینہ ہے، یہ نبی پاک کی ولادت کا مہینہ ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آدھا مہینہ گزر چکا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین سے مانگنے کا وقت ہے، اللہ رب العالمین سے اپنی ہر حاجت پوری کروانے کا وقت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کی غلطی کی وجہ سے، آپ لوگوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ ہم سے غفلت میں گزار دیا جائے۔ اللہ والوں، آج کا وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے کہ جو بندہ بھی ربیع الاول کی 14 تاریخ کو یہ عمل صرف ایک بار پڑھتا ہے، میرا اللہ پاک اس کے نصیب کو، اس کے رزق میں بے پناہ کی برکت اور رحمت نازل و نزول فرماتا ہے۔ اللہ والوں، آپ نے کبھی بھی اس طرح سے نہیں دیکھا ہوگا کہ اچانک سے آپ کے ہاتھ دولت کے انبار لگ گئے ہوں، لیکن یہ جو عمل ہے یہ اللہ پاک کی غیبی مدد کو لے کر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے رزق میں بے پناہ کی برکت اور رحمت بھی عطا کریں گے، اور غیب سے ہی آپ کے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج ربیع الاول کی 14 تاریخ دوسرے پیر کے دن یہ خاص اعمال، یہ خاص وظائف اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ بے حد آزمودہ اور لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا ہے، ہر بندہ اس وظیفے سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو کیوں نہ آج ربیع الاول کی 14 تاریخ دوسرے پیر کے دن آپ بھی اس خاص عمل کو پڑھ کے اپنی زندگیوں میں خوشیاں لے آؤ، اپنی زندگی میں سکون اور راحت لے آؤ۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا تیر بہدف ہے کہ لوگوں کی من کی مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں، عمرے کی سعادت حاصل کریں، تو اللہ والوں، آپ انشاءاللہ اپنے پورے گھر کے ساتھ عمرے پر تشریف لے جائیں گے۔ یہ اتنا خاص وظیفہ ہے، اور رزق تو بے پناہ کا بڑھ جاتا ہے، کیونکہ پیسے ہوں گے تبھی تو آپ عمرہ کر پائیں گے۔ اللہ والوں، یہ اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے، آپ کی ہر حاجت، ہر مراد کو پوری فرما دیتا ہے۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر دعا حجاب عظمت تک ٹکرا جاتی ہے۔ اللہ والوں، ایسے وظائف آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہی رہتا ہوں۔ اس لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، کم سے کم اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی تو کر دیجیا کریں۔ اور اللہ والوں، اسی طرح کے اگر آپ کو وظائف اور چاہیے تو آپ لوگ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف، آزمودہ اعمال بر وقت ملتے رہیں، اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آل پر سیٹ کر لیں۔ اللہ والوں، آج ربیع الاول کی 14 تاریخ ہے اور بہت مبارک تاریخ ہے، پورا مہینہ ہی بہت مبارک ہے، کیونکہ یہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے،
اور آج کے اس مبارک مہینے میں آپ لوگوں نے جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ رب العالمین کی بہت ہی پیاری اور لاڈلی صورت کا عمل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کے مبارک ناموں کا بھی ورد کرنا ہے۔ ان ناموں میں اتنی طاقت ہے کہ جب بھی بندہ ان ناموں کو پڑھ کے اللہ رب العالمین سے کچھ بھی مانگتا ہے، میرا اللہ پاک ان کی ہر مراد، ان کی ہر خواہش کو پوری فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، رب تو مسبب الاسباب ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اس کی محبت میں کوئی کمی نہیں، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، لیکن کمی ہمارے اندر ہے۔ اگر دیکھا جائے کمی ہمارے اندر ہے، رب کی محبت میں نہیں۔ ہم لوگ ہی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے 5 وقت ہم سے ملنے کے مقرر کرے کہ ان 5 وقتوں میں تم میرے پاس آؤ، مجھ سے جو بات کہنا چاہتے ہو مجھ سے مانگو، میں تمہاری ہر مراد پوری کروں گا۔ اللہ والوں، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے، ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ حقوق العباد کا بھی خیال نہیں کرتے، اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے، اپنے والدینوں سے بدتمیزیاں کرتے ہیں۔ تو اگر اس طریقے کا رویہ ہمارا اپنے والدین کے حق میں ہوگا تو ہمارے حق میں بہترین فیصلے کیسے ہوں گے؟ لہٰذا اپنی زندگی کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ میری وہ بہنیں جو رشتوں کے انتظار میں ہیں، انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھیں، بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ اچھا اور صالح رشتہ آپ کے گھر ضرور دستک دے گا۔ اور میری پیاری بہنوں، آپ لوگوں نے اس وظیفے کو روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے پڑھنا ہے۔ میرا اللہ پاک آپ کے لیے بے شمار کی آسانیاں فرمائے گا۔ رب ہم سب سے محبت کرتا ہے، رب ہماری شے رگ سے زیادہ قریب ہے، لیکن ہم لوگوں کو جب قریب ہونا ہوگا تو ہمیں سجدہ کرنا ہوگا۔ تو اللہ والوں، آج پیارا اس وظیفے کے ذریعے، اور آپ لوگوں نے ربیع الاول کی 14 تاریخ کو اس وظیفے کو مغرب کی اذان سے پہلے پڑھنا ہے۔ کوشش یہی ہونی چاہیے، ورنہ آپ لوگ اس عمل کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جب آپ کو وقت ملے آپ اس عمل کے ذریعے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش بالخصوص کر سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں، اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں۔ یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا۔ جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات، کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں، رب سے ہر روز استغفار کرا کرے، اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو اللہ والوں ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا، تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، یعنی کہ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ پڑھنے ہیں۔ اللہ والوں یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، جو کہ صدا کے ہوتے ہیں، یا ربی یہ بھی پکار کے ہوتے ہیں، اور یا غنیوں یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو ہمیں غنی کرتی ہے۔ غنی کی معنی صرف پیسوں کے ہی نہیں، اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت دے دے تو وہ بھی غنی کرنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کے علم میں برکت دے دے تو اس کو بھی غنی کرنا ہی کہتے ہیں۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کے یہ 3 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے، جن کے کاروبار رک چکے ہیں، جن کے معاملات رک چکے ہیں، رزق میں فراوانی نہیں، دعاؤں میں قبولیت نہیں ہو رہی، یا پھر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا رب ناراض ہو چکا ہے، رب کی رحمتیں مجھ پر برس نہیں رہی، آزمائشوں پہ آزمائشیں اور پکڑ سخت ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اللہ والوں رب کے یہ 3 نام آپ لوگ دل سے پکاریں۔ دل سے پکارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور تصور میں روضہ رسول کو رکھیں، یا پھر اللہ پاک کے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو رکھیں، اور پھر پڑھیں یا ربنا، یا ربی اور یا غنیوں۔ ان تینوں کو جب آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے نا تو اللہ پاک کی رحمتیں جوش میں آئیں گی، فرشتے آپ پر سلامتی بھیجیں گے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ 40,000 فرشتے سلامتی بھیجتے ہیں اس بندے پہ جو سچے دل سے ندامت کے ساتھ فرش پہ بیٹھ کے اللہ پاک کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ والوں آج آپ کو وہ وظیفہ دے رہا ہوں، یوں سمجھے کہ کامیابی کا وہ خاص چراغ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ یقین کریں اس وظیفے کو یہاں پڑھا، یہ وظیفہ مکمل ہوا، آسانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، غیب سے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں کیوں تو آپ نے کئی بار اور بہت سارے وظائف پڑھے ہی ہوں گے، لیکن یہ جو وظائف ہیں یہ یقین کریں اتنے مستند وظیفے ہیں، اتنے خاص وظیفے ہیں کہ جب بھی ان وظائف کو پڑھا جائے گا، جب بھی ان کا ورد کرا جائے گا، کامیابیاں گارنٹی کے ساتھ آپ کو مل کے رہیں گی۔ اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیوں، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیوں، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیوں، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور جیسے کہ پہلے میں نے کہا تھا کوئی صدقہ لازمی کریے گا، تو اگر آپ نے 1 مٹھی چینی یا چاول یا پانی کا گلاس کچھ رکھا ہے تو اس کے اوپر پھونک مار دیں، اس کے اوپر دم کر دیں۔ ان 3 ناموں کو آپ لوگ 21 مرتبہ پڑھ کے اس پر دم کر دیں، پھونک مار دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کو دوسرے نمبر پہ کس نام سے پکارنا ہے؟ یہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یا لطیفو کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو عمل دے رہا ہوں
جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کی برکت بہت زیادہ ہے، اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں، تصور سے باہر ہیں، کیونکہ اگر میں اس کی فضیلت کے متعلق بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یا لطیفو اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کے روحانی اثرات، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، یا لطیفو کے معنی ہیں نرمی، مہربانی اور باریکی سے کام لینے والا، جو بندے کے حال کو اس کے شعور سے پہلے جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسم مبارک بہت ہی بابرکت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پر تلخیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے، تو آج اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ جو میں آپ کو طریقہ کار اور ترتیب بتا رہا ہوں، اس طریقے سے صرف پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ میاں بیوی میں تو جو محبت کی کمی آ گئی ہے نا، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی، گھر کے لڑائی جھگڑے انشاءاللہ فوری طور پہ حل ہو جائیں گے، نجات حاصل ہوگی۔ اللہ والوں، اس اسم مبارک کی برکت سے دلوں میں محبت، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس نام کی برکت سے، اس نام کا ورد کرنے سے آپ کے گھریلو مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمنوں کے شر سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو، وظیفہ کوئی بڑا تھوڑی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں میں اعمال چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں، کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، لیکن اچھا پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت تبدیل کر دیں گے۔ رزق تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، معاملات تو بہتر ہوں گے ہی ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ والوں، کوشش کریں کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اسی طرح سے پڑھیں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اب دوسرے نمبر پہ یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو دو بار ہو گیا، یا لطیفو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 33 بار، 33 ٹائمز، 33 بار آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا لطیفو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ نبوی اعمال بھی ہیں۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یہ نبوی نسخہ پڑھا ہوگا، کیونکہ یہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ دعا کوئی عام دعا نہیں، یہ دعا نبی پاک کے جد امجد یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلمات ہیں، جو کہ قرآن میں بھی نقل ہوئے ہیں، فرشتے جو تلاوت کرتے تھے آپ کی آزمائش کے لیے۔ تو بہت بڑا واقعہ ہے، میں اس کے چکر میں نہیں پڑتا، لیکن فضیلت بتا رہا ہوں کہ یہ دعا کتنی خاص ہے، جو عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کتنے مبارک کلمات ہیں، یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بس اس دعا کو ڈائریکٹ مجھ تک آنے دو، یعنی کوئی رابطہ درمیان میں نہیں ہوتا، ڈائریکٹ آپ کی دعا عرش معلیٰ پہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ میں اپنا رابطہ اللہ پاک سے مضبوط کر لوں، تو پھر وہ آج ان نام نامی اسم گرامی کو پڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خاص دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تیسرے نمبر پہ پڑھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ بہت ہی اچھی دعا ہے، وہ بہت چھوٹی بھی دعا ہے، بڑی دعا نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بآسانی پڑھ لیں گے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے بس اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف ایک تسبیح 100 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک کے دو بڑے ہی خاص جلالی اسم اعظم ہیں، آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے دو جلالی اسم اعظم یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قوت کاملہ کے ایک ایسے عکس ہیں جنہیں سمجھنا بھی دل کو ہلا دیتا ہے اور پڑھنا روح کو لرزا دیتا ہے۔ یہ محض کلمات نہیں بلکہ یہ وہ تجلیات ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہیں، جن سے ظلمت ٹوٹتی ہے،
जिनसे सितमगरी की कमर झुकती है और जिनसे कमजोरों के दिल में ताकत और सुकून उतरता है। या कहारू के मायने हैं सबसे बढ़कर सब पर गलबा पाने वाला, वो जात जो अपने अर्श आजम से हर जालिम और हर सरकश को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। दुनिया में जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाए, जब इंसानों के दिलों में तकब्बुर और गुरूर का जहर भर जाए, जब कोई अपने आप को सब पर ताकतवर समझे, तब या कहारू की तजल्ली जाहिर होती है। ये नाम बंदे के दिल को ये यकीन दिलाता है कि चाहे दुश्मन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जुल्म कितना ही सख्त क्यों ना हो, लेकिन आखिरकार अल्लाह ही कहार है और वही सब पर गालिब है, सब पर गलबा रखता है। और आओ अब जरा या जब्बारू पर भी गौर कर लो। या जब्बारू के मायने हैं टूटे हुए दिल को जोड़ने वाला, कमजोरों को सहारा देने वाला, नाहक दबाव को इंसाफ देने वाला। ये नाम इंसान के अंदर उम्मीद जगाता है कि मेरा रब वो जो मेरी शेरक से ज्यादा करीब है। अल्लाह वालों, जब उसको पुकारा जाए और तवज्जो के साथ पुकारा जाए, आंखों में आंसू लिए या फिर अपनी आंखों को बंद करके दिल में अल्लाह पाक को याद करते हुए, जब आप लोग आखिर में या कहारू और या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो आपकी कुव्वत, आपकी ताकत, आपके दिल में यकीन करें एक ऐसा नूर पैदा होगा जो कि आपके गुनाहों को भी माफ करेगा, आपके दिलों पर चढ़ा हुआ जंग भी उतारेगा, आपकी रूह को भी पुरनूर कर देगा। तो अल्लाह वालों, इन नामों को पढ़ने से हमें नमाज पढ़ने की भी तौफीक मिलती है। ये इन नामों की बहुत बड़ी फजीलत है। और जो हमारे दुश्मन हैं, ताकतवर दुश्मन जो आपके होंगे, उनकी चीखें निकाल देगा, उनको रब की पकड़ में लिया आएगा, गिरफ्त में लिया आएगा। ये ऐसा नाम है। तो अल्लाह वालों, आपने आखिर में या कहारू या जब्बारू को पढ़ना है। आप पर जादू जिन्नात के जितने ही असरात क्यों ना हो, इस नाम को पढ़ने की बरकत से आपके जिस्म से चीखें मारते हुए वो सब के सब भाग जाएंगे। अल्लाह वालों, किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये दो बार हो गया। या कहारू या जब्बारू इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने या कहारू या जब्बारू को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने या कहारू या जब्बारू को 41 मरतबा 41 टाइम्स 41 बार पढ़ना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल, ये आपका वजीफा हो जाएगा। उसके बाद अब आप देखें क्या करना है। जब आपने वजीफा पढ़ लिया, अच्छे अंदाज में पढ़ लिया, अल्लाह पाक को याद करते हुए पढ़ लिया, अब अल्लाह वालों दुआ करें। दुआ अच्छे अंदाज में मांगनी है, लंबी दुआ मांगनी है। हम लोग दुआओं के अंदर पता नहीं क्यों जल्दबाजी करते हैं। अरे भाई, इतनी मेहनत से अमल करा है, वजीफा करा है, अब दुआ तो सुकून से मांग लो। अब तो रब से मांगने का वक्त आया है। तो अल्लाह वालों, जो लोग दुआ अच्छे अंदाज में मांगेंगे उनकी हर हाजत भी पूरी होगी, उनके रास्ते की हर रुकावट भी हटेगी। आज का दिन बड़ा खूबसूरत है, इस अमल को खुद भी करें और सवाब की नीयत से दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर हमारे इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में, एक नए वजीफे के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।